عزیز طلبہ و طالبات، ہم لوگ اردو ادب میں مکتوب نگاری کی روایت، مکتوب نگاری کا فن دیکھ رہے تھے۔ ہم نے مکتوب نگاری کے فن پر گفتگو کی، مکتوب نگاری کے آغاز اور ارتقاء پر گفتگو کی۔ اب ایک حصہ ہمارا رہ گیا تھا ادبی مکتوب نگاری، ادبی مکتوب نگاری۔ اور یہ ہمارے مکتوبات کا مطالعہ مکتوبات کا اہم حصہ ہے ادبی مکتوب نگاری۔ جیسے کہ ہم نے مکتوب نگاری کے فن کے گفتگو کے دوران تین ادب کے مکتوبات کو تین حصوں میں منقسم کیا تھا اس کے موضوعاتی اعتبار سے، جس کے اندر نمبر 1 سماعی مکتوب، نمبر 2 تاریخی مکتوب اور نمبر 3 ادبی مکتوب۔ یہ تین حصے موضوع گفتگو رہے تھے، اور ان تینوں کے حوالے سے ہم نے دو ابواب پر، ایک نجی اور ایک سرکاری خطوط کو منقسم کیا تھا، اور اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اور امید کی وہ ساری گفتگو آپ کے ذہن نشین ہوگی، تاکہ ہم جیسے جیسے اپنے ابواب کی تقسیم پر، ابواب پر گفتگو کرتے چلیں گے، جیسے جیسے ہمارا ابواب کا مطالعہ آگے بڑھتا رہے گا، ہماری جو تمہیداً گفتگو تھی، جو بنیادی گفتگو تھی، آپ کو اگلے ابواب کے مطالعے میں، اگلے ابواب کی تقسیم میں معینہ مددگار ثابت ہوگی۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم مکتوب نگاری کو بحیثیت صنف ادب مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تمہیدی گفتگو میں نثر کے اقسام پر گفتگو کی تھی، ہم نے تمہیدی گفتگو میں نثر کے اقسام پر گفتگو کی تھی، جس کے اندر ایک افسانوی نثر تھا، افسانوی نثر، اور دوسرے غیر افسانوی نثر، ایک افسانوی نثر اور دوسرے غیر افسانوی نثر۔ ہم نے افسانوی نثر کے تمام ابواب کو دیکھا، افسانوی نثر کی تمام لوازمات کو دیکھا، افسانوی نثر کی تمام اصناف کو دیکھا تھا، اور ویسے غیر افسانوی نثر کے بھی تمام اصناف کو دیکھا تھا۔ ہم جب اس دوران گفتگو کر رہے تھے، ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ مکتوبات، اردو میں خطوط نگاری، اردو میں مکتوب نگاری، یہ ہمارے اردو ادب کے غیر افسانوی نثر کا حصہ ہے۔ غیر افسانوی نثر، مکتوب نگاری اردو ادب میں غیر افسانوی نثر کا حصہ مانی جاتی ہے۔ ہم نے افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر میں بھی مطالعہ کیا، افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر میں کیا فرق ہے، کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے گفتگو کی ہیں۔ اب دوبارہ اس طرف ہم کو جانے کی ضرورت، میں سمجھتا ہوں دوبارہ اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب مکتوب نگاری کا موضوع گفتگو ہو، مکتوب نگاری کا فن موضوع گفتگو ہو، مکتوب نگاری کا آغاز ارتقاء موضوع گفتگو ہو، تو ہم نے ان تمام عناوین کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر جو مخصوص، اسپیسیفک طور پر، مخصوص طور پر جس موضوع کو مکتوب نگاری کے حوالے سے مطالعہ کرنا ہے، جس موضوع کا مکتوب نگاری کے حوالے سے مطالعہ کرنا ہے، وہ موضوع بحث، ہمارا موضوع گفتگو ادبی مکتوب نگاری ہے۔ اب کیا یہ سوال یہاں پر بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ مکتوب خطوط کیا ادبی اور غیر ادبی بھی ہوتے ہیں؟ کیا ایسے خطوط ہیں جنہیں ہم ادبی اور غیر ادبی کہہ سکتے ہیں، یا کچھ ایسے خطوط ہیں جن کو ادب کا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ ایسے خطوط ہیں جن کا ادب سے تعلق ہے، جنہیں بطور اصناف ادب یا صنف ادب مطالعہ کیا جاتا ہے؟ تو میرا جواب حاصل مطالعہ ہمارا یہ ہوگا کہ یقیناً ہاں، کچھ خطوط ایسے ہیں جو غیر ادبی ہوتے ہیں، کچھ خطوط ایسے ہیں جو یقیناً ادبی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مشاہیر کے خطوط دیکھیں، جس کے اندر ہم کو شامل نصاب غالب اور علامہ مولانا ابوالکلام آزاد کا مطالعہ کرنا ہے، ان صاحبین کے خطوط کو پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ خطوط یقیناً وہ سارے خطوط نہیں ہیں جو ہم اپنے بچپن میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو روایتی خطوط تھے، وہ سارے خطوط کا ان خطوط سے، غالب یا علامہ اقبال کے، یا پھر مولانا ابوالکلام آزاد کے، یا مشاہیر ادب کے، یا ان لوگوں کے معاصرین کے، یا شعراء کے، علماء کے، ادباء کے یہ خطوط اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یقیناً یہ خطوط تو ہیں، یہ حال دل تو بیان کر رہے ہیں، یہ اپنی کیفیات پہ پیغام بری تو کر رہے ہیں،
مکتوب نگار مکتوب ولایت تک اپنی بات کو پہنچا تو رہا ہے، لیکن اس کا پہنچانے کا انداز، اس کی گفتگو کا انداز، اس کی سلیقہ مندی، اس کے لفظوں کا انتخاب، اس کے اپنے مافی الضمیر کو پیش کرنے کا سلیقہ ان سارے خطوط سے مختلف ہیں جو عمومی عامیانہ روش میں لکھے جاتے تھے۔ جیسے ہم نے کئی مرتبہ ہماری ابتدائی گفتگو سے یہ بات چل رہی ہے، جو گفتگو ہماری ابتدائی گفتگو سے جو بات سامنے آ رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ خطوط کے متعلق عام سے خطوط جو گھریلو لوگ لکھے ہیں یا ایک دوسرے کے حال احوال کو، خوشی کی غم کی خبر کو پیش کرنے والے خطوط تھے، وہ بالکل عام سامیانہ روی والے لفظ اور عام رواج والے لفظ اور عام اپنی کیفیات کو ایک بے ترتیبی سے، بے سلیقہ مندی سے بس اپنی کیفیت کو بیان کرنا ان کا مقصد تھا۔ وہ اپنی کیفیات کو بیان کر کے، اپنے مقصد کو بیان کر کے اپنا پیغام پہنچا کر اپنے خط کا حاصل کر لیتے تھے۔ لیکن یہ خطوط ادب کا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، ادب کی بنیاد، مکتوبات کی ادبیت کی بنیاد ضرور ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کا زمانہ آتا ہے، غالب سے پہلے ہم رجب علی بیگ سرور کے مکتوبات دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ رجب علی بیگ سرور نے خطوط لکھے ہیں مکتوب ولایت تک، جس کو اپنا پیغام پہنچانا ہے اس تک رجب علی بیگ سرور نے اپنی کیفیات کو بیان کیا، اپنے احوال و قوائف رکھے، اپنے آس پاس کی زندگی کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو اور اپنے حواس پر طاری ان کیفیات کو، ساری کیفیات کو اپنے مکتوبات میں لکھا ہے۔ لیکن یہ مکتوبات عام رواجی مکتوبات سے مختلف ہیں۔ رجب علی بیگ سرور کے خطوط، اگر ہم ادبی خطوط کی بنیاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ پہلے خطوط ہیں جو مکتوبات کو ادب کے زمرے میں شامل کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ لیکن رجب علی بیگ سرور کے بعد یا رجب علی بیگ سرور کے معاصرین کے بعد جو بڑا نام اردو ادب کے اندر مکتوب نگاری کے حوالے سے آتا ہے وہ غالب کا ہے۔ مکتوب نگاری کے حوالے سے آتا ہے وہ غالب کا ہے۔ ادبی مکتوب نگاری کی جو اردو ادب میں رواج پائی یا مکتوب نگاری کو مستقل ایک ادبی صنف تسلیم کیا گیا، وہ غالب کے خطوط ہیں۔ غالب کے خطوط سے پہلے کوئی ایسا مکتوباتی فن پارہ نظر نہیں آتا رجب علی بیگ سرور کے خطوط کے علاوہ جن کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ مکتوب نگاری بھی ایک ادب کی صنف ہے۔ ہم نے ابتدائی گفتگو میں ادب کسے کہتے ہیں، ادب کی تعریف کیا ہے، کون سی چیز ادب کہلائے گی اور کون سی چیز ادب کے زمرے سے باہر ہوگی، اس پہ گفتگو کی تھی۔ آپ اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو ادب کی اس تعریف کی طرف موڑیے، پھر مکتوبات غالب یا اردو میں ادبی مکتوبات کی طرف آئیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غالب نے جس وقت مکتوب نگاری کے میدان میں قدم رکھا تو اردو ادب کے اندر ایک نئی صنف کو متعارف کروایا، یا یوں کہیے کہ مکتوبات کو مستقل صنف ادب کے طور پر متعارف کروایا۔ اب یہ موضوع الگ ہے کہ غالب کے خطوط کی خصوصیات کیا تھی، یا کیا نئی چیز غالب نے مکتوبات میں پیش کیا، کون سی بنیادی اساس تھی جس نے غالب کے مکتوبات کو ادبیت کی چاشنی کے رنگ میں رنگا اور ایک صنف ادب کے طور پر متعارف کروایا۔ اس موضوع پر ہم غالب کی مکتوب نگاری جس وقت مطالعہ کریں گے اس وقت گفتگو کریں گے۔ بہرحال
یہاں پر ہم کو ادبی مکتوب نگاری کی بات کرنی تھی. تو ادبی مکتوب نگاری میں غالب وہ پہلا شخص ہے جس نے ادبی مکتوبات کے قد و قال کو واضح کیا ہے. اگر ہم معلوم کرتے ہیں کہ ادبی مکتوب نگاری کے تقاضے کیا ہیں، ادبی مکتوب نگاری کا فن کیا ہے، ادبی مکتوب نگاری کا مقتضا کیا ہے، کون سے خطوط کو ادبی خطوط کہیں گے اور کون سے خطوط کو غیر ادبی خطوط کہیں گے، تو عزیز طلبہ و طالبات ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ادب لفظوں کو سلیقے سے پیش کرنے کا نام، اپنے خیالات و افکارات کو ایک منظم طور پر بالترتیب لفظوں کے حسن انتخاب کے ساتھ پیش کرنے کا نام ہے. یعنی جو چیز پیش کی جا رہی ہو ان کی لفظیات، جو خیالات پیش کی جا رہے ہو اس کی ترتیب، جو صنف کے اندر اپنے مافی ضمیر کو وہ ادیب، وہ مکتوب نگار پیش کر رہا ہو، اس کا حسن انتخاب اس کو ادبیت بخشتا ہے، ادبیت کے زمرے میں لا کر کھڑا کرتا ہے. اگر لفظوں کی بے ترتیبی، خیالات و افکارات کی گہما گہمی، لفظوں اور خیالات کے انتخاب میں مطابقت نہ ہو، بلکہ کوئی ایسا لفظوں کا چربا یا لفظوں کا ایسا قافلہ، جو لفظوں کی ایسی ترتیب جو بے دریغ بیابان صحرا میں چھوڑے ہوئے بھیڑیوں کی طرح نکل جائے، وہ ادب نہیں کہلائے گا، بلکہ ایک منظم، ایک باضابطہ، ایک حسن لفظوں کا انتخاب، خیالات کا انتخاب، حسن ترتیب، لفظ اور خیالات کا منطباق، یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو کسی ادبی، کسی بھی فن پارے کو ادبیت بخشنے کے لیے. تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ غالب جس وقت مکتوب نگاری کے میدان میں غالب نے قدم رکھا تو مکتوبات جو غالب سے پہلے لکھے جا رہے تھے، جن کا خیالات، افکارات، لفظیات، یقیناً مکتوب نگار مکتوب ملے کو اپنے خیالات سے، اس سے پہلے بھی اپنے خیالات سے آگاہ کرتا تھا، اپنی کیفیات سے آگاہ کرتا تھا، اپنے احوال بیان کرتا تھا اور اپنے مافی ضمیر کو پیش کرتا تھا، یا کسی پیغامبر کے ذریعے سے اپنی پیغام بری کرتا تھا. لیکن ان خطوط کے اندر وہ دلکشی، وہ چاشنی، وہ لفظوں کا انتخاب، وہ خیالات کی ترتیب یا انتخاب حسن لفظیات و خیالات کا امتزاج ہم تو ان خطوط میں نظر نہیں آتا جو غیر ادبی خطوط کے زمرے میں نظر آتے. وہیں پر ادبی خطوط کے زمرے میں جب آتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ادبی خطوط کے اندر ایک باضابطگی ہے، خیالات کے پیش کرنے کا ایک سلیقہ ہے، لفظوں کا ایک انتخاب ہے، اپنے خیالات کو پیش کرنے کی ایک چاہ ہے. انشاء پردازی، بنیادی طور پر انشاء پردازی کا ایک نیا ڈھنگ اور نیا سلیقہ ہم کو ادبی خطوط میں نظر آتا ہے. وہ خطوط ادبی خطوط کہلائیں گے جن کے اندر لفظوں کا انتخاب، خیالات و افکارات کا امتزاج، خیالات و افکارات کا حسن ترتیب، لفظ اور خیالات کا بحسن خوبی امتزاج اور انشاء پردازی کی جولانیاں، جدت پسندی، نیا طرز بیانیہ، یہ ساری چیزیں جب مل کر مکتوب نگاری کے اندر آئی تو یہ مکتوب نگاری ادبی مکتوب نگاری کہتے ہیں. امید کہ جس وقت ہم غالب کے خطوط پڑھیں گے، جس وقت علامہ اقبال کے خطوط، جس وقت ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط پڑھیں گے تو یہ ان ساری فنی خوبیوں پر ہم گفتگو کرتے چلیں گے، تاکہ مثال کے طور پر یہ ساری فنی خوبیاں آپ کے سامنے آتی رہیں اور ہمارا یہ موضوع بھی بہت خوبصورتی سے آگے بڑھتا رہے. عزیز طلبہ و طالبات، مکتوب نگاری، ادبی مکتوب نگاری کے بعد ہم کو جس موضوع کا مطالعہ کرنا ہے وہ ہے غالب کی مکتوب نگاری. وہ ہے غالب کی مکتوب نگاری. آپ ہم جانتے ہیں غالب ایک شاعر ہے. غالب کی شاعری کے بارے میں بہت کچھ سنا. جب کبھی ذکر شاعری کا آئے، غالب کا نام نہ آئے یا غالب کا نام نہ لیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں.
اور اگر کسی کے سامنے زبان اردو کا بھی ذکر ہو تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ غالب کی زبان ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، غالب یقیناً ایک شاعر ہے اور باکمال شاعر ہے۔ غالب کی شاعری کی مدح سرائی میں ساری دنیا رب اللسان ہے۔ غالب کی شاعری کی خصوصیات یہاں ہمارا موضوع گفتگو نہیں، لیکن غالب کو غالب بنانے والی چیز یقیناً غالب کی شاعری ہے۔ غالب نے شاعری کے میدان میں اردو ادب میں جو جولانیاں دکھائی، جو انداز بیان دکھایا، جو لفظ اور خیالات اور افکارات کا ایک نیا کہکشاں ترتیب دی، شاعری کے موضوعات میں خصوصاً غزل کے موضوعات میں جو نئے موضوعات کو داخل کیا، جس جدت پسندی کا مظاہرہ کیا، جس ظرافانہ طرز تکلم کا انتخاب کیا، جن فکر، فلسفہ، حکایات، تاریخ، نفسیات، انسان کا مافی الضمیر، خارجی زندگی، داخلی زندگی، عشق حقیقی، عشق مجازی، تصوف، فلسفہ، جتنے سارے موضوعات علمی زندگی سے وابستہ ہیں، عالمانہ فاضلانہ طرز زندگی سے مطابقت رکھتے ہیں، ان سارے موضوعات کا، ان سارے خوبیوں کا انتخاب یا شاہکار یقیناً غالب کی شاعری ہے۔ غالب کو اردو ادب کا ایک بہترین شاعر مانا ہی نہیں جاتا، بلکہ آج 100-150 سال کے بعد بھی اردو شاعری کا حوالہ بنیادی اور مضبوط حوالہ غالب ہے۔ غالب کو اپنے فن پر بہت ناز تھا، غالب کو اپنے کلام پر حد درجے غرور حاصل تھا، غالب اپنا آپ خود پسندی کے اندر ید طولہ رکھتے تھے۔ غالب کو یہ احساس تھا کہ میرے جیتے جی نہ ہو تو میرے مرنے کے بعد میرے فن پر لوگ واہ کریں گے۔ یہی ہوا، اور ایک کسی انگریزی مفکر نے کہا تھا، کسی شاعر یا ادیب کا کلام یا اس کا ادبی فن پارہ اس کے مرنے کے 100 سال کے بعد یاد کیا جائے، اس کے ادبی فن پاروں کے حوالے سے اسے یاد کیا جائے، تو یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ وہ اپنے دور کا، اپنی صدی کا اور آنے والے زمانوں کا ایک بڑا شاعر تھا، بڑا ادیب تھا، بڑا فنکار تھا۔ غالب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ غالب کتنا بڑا شاعر تھا، ایک مثال کے ذریعے سے، تاکہ ہم خطوط غالب، مکتوبات غالب کی طرف آئیں، ایک مثال کے طور پر بتا کر مکتوب غالب کی طرف آتے ہیں۔ غالب کا زمانہ 1857 کی جنگ آزادی کے آس پاس کا زمانہ ہے۔ دور سلطنت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے اکالیل وہ استاد ذوق دربار کے یا دلی کے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں، استاد شاعر مانے جاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے اکالیل اور استاد ہونے کی وجہ سے بہادر شاہ ذوق کا مقام، مرتبہ دلی اور نوائے دلی میں ادبی اور شعری میدانوں کے علاوہ بازاروں میں، کوچوں میں بادشاہ کے استاد کی حیثیت سے بہت بڑا تھا۔ ذوق کسی راستے سے گزرتے، ذوق کی پال کی کسی راستے سے گزرتی تو منادی آواز لگاتا کہ استاد ذوق کا گزر ہو رہا ہے، لوگ راستہ صاف کر دیتے، مانو بادشاہ کے بعد عزت و اکرام ذوق کو حاصل تھی۔ ایک مرتبہ غالب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ذوق کا گزر ہوا، غالب نے دیکھا اور طنزیہ جملے میں ایک بات کہہ دی کہ بنے ہیں شاہ کا مسافر پھرے ہیں اتراتا،
लोगों ने गालिब के मुंह से जैसे ही ये चंद जुमले निकलना थे, ज़ौक़ की बेसाख्ता ठट्टा हुआ। ज़ौक़ को बहुत बुरा लगा, ज़ौक़ नाराज हुए, दरबार में आए। दरबार में गालिब की इस तंजिया जुमले पर बहुत ज्यादा लेदे हुई। मुशायरे, बादशाह के दरबार में मुशायरे का नज़्म हुआ करता था। बहुत सारे शोरा जिसमें मोमिन और क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, सारे बहुत सारे अहबाब वहां मौजूद हुआ करते थे। इनका मुशायरा होता था हर महीने में। तो इस महीने में गालिब को भी बुलाना तय पाया। ज़ौक़ के आसपास के लोगों ने कहा कि बादशाह से गालिब की शिकायत की जाए। गालिब खुद को बड़ा शायर समझते हैं और इस तरीके से उस्ताद की ठिठोली उड़ाते हैं। तो बहादुर शाह ज़फ़र के सामने बहादुर शाह ज़फ़र के सामने के मुशायरे में गालिब को बुलाया गया। गालिब मुशायरे में पहुंचे तो मुशायरे की इब्तिदाई में ज़ौक़ की तरफ से एक साहब ने बहादुर शाह ज़फ़र के सामने गालिब की शिकायत पेश कर दी कि गालिब बड़े ही बेबाक हैं और किसी की ठठोली उड़ाने में पीछे नहीं हटते। ज़ौक़, उस्ताद मोहतरम ज़ौक़ की इन्होंने बाजार में बहुत मजाक उड़ाया है। किसी ने पूछा क्या कहा, तो कहने लगे कि गालिब बाजार में एक जुमला उछाल दिया ज़ौक़ के बने हैं शाह का मसाहिब फिरे इतराता, कि ज़ौक़ बादशाह का साथी होने की वजह से बाजार में इतराता हुआ फिर रहा है। तो गालिब से पूछा जाता है कि गालिब क्या आपने ऐसा कहा, हमारे उस्ताद के साथ ये रवैया अख्तियार किया, मजाक उड़ाया? गालिब कहते हैं कि हाँ मैंने ये कहा है, लेकिन मैंने मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि मेरे गजल के मक्ता का मिसरे उला था। तो ज़ौक़ समझते हैं कि गालिब यहाँ बात बना रहा है। तो ज़ौक़ कहते हैं कि भाई मक्ते उला इतना अच्छा है तो मक्ते सानी का मिसरे सानी भी सुना दें। तो गालिब पूरा शेर मुकम्मल करते हैं, बने हैं शाह का मसाहिब फिरे इतरादा, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। शेर पर बड़ी दाद होती है कि गालिब कहता है कि आप शाह के मुसाहिब बने फिरते हैं, वरना गालिब को पूछने वाला कौन था। बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं कि मक्ता इतना खूबसूरत हो। ज़ौक़ कहते हैं कि मक्ता जब इतना खूबसूरत, ज़ौक़ कहते हैं कि ज़ौक़ समझते हैं कि यहाँ पर भी इसने बना दिया। ज़ौक़ कहते हैं कि अगर मक्ता इतना खूबसूरत है तो पूरी गजल कितनी खूबसूरत होगी। तो गजल गालिब वहां पर बैठे बैठे गजल सुना देते हैं। कहते हैं गजल की 2 मिसरे शेर में आपके सामने रख रहा हूँ, फिर इसका हासिल में आपके सामने पेश करूँ। कहते हैं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। बना है शाह का मुसाफिर फिरे इतराता, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये जो पूरी गजल है 6-7 अशार की, जब गालिब सुना देते हैं, बाजू जो गालिब के दोस्त मुफ्ती साहब बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि गालिब ने एक पर्ची निकाली थी जेब से और वो पढ़कर सुना रहे थे। ज़ौक़ की नजर वो पर्ची पर जाती है, देखते हैं पर्ची तो पूरी कोरी है, पर्ची पे कुछ लिखा नहीं है। तो गालिब जब हम सब गालिब से कहते हैं गालिब ये क्या है, कहते हैं कि हज़रत ये तो मैंने अभी बस आपके सामने पेश कर दी, मैंने कोई लिखकर लाई हुई नहीं थी, बस अभी ये गजल वारिद मुझ पर हुई है। तो दोस्तों अजीज तलबा तालिबात, इससे अंदाजा होता है कि गालिब कितना कादिरुल कलाम शायर था। ख्यालात और इफ्तारात का कितना जमा घटा गालिब के ज़हन और फिक्र के ऊपर हावी होता था। जब गालिब कोई चीज तहरीर में लाना चाहता है, या ख्यालात ये भी कहते हैं कि नारा बनते बनते गालिब गजल कह देता था। ऐसा बाकमाल शायर, इसकी शायरी के अंदर जब इस शायर ने नसर के मैदान में कदम रखा, जब नसर के मैदान में कदम रखा, तो शम्सुर रहमान फारूकी जैसा जदीद नक्काद के कहने पे ये कह उठता है कि अगर गालिब शायरी ना भी करते, सिर्फ अपने खुतूत भी छोड़ जाते, तो अदब पर गालिब अंदाजा लगाइए इस जुमले का कि हम गालिब की शायराना औसाफ का तज़किरा कर रहे थे, हम गालिब की शायरीना सिफात का तज़किरा कर रहे थे, गालिब के मौज़ूआत का तज़किरा कर रहे थे, गालिब की कादिर कलामी का तज़किरा कर रहे थे, गालिब की जिद्दत तराजी का तज़किरा कर रहे थे, गालिब की ज़रीफ़ाना जिंदगी का तज़किरा कर रहे थे, गालिब की क्या कहते हैं हाजिर जवाबी का तज़किरा कर रहे थे। लेकिन शायरी के हवाले से, इन सारे हवालों से हम ये साबित आज तक करते हैं कि गालिब शायरी की वजह से
ادب پر غالب ہے. لیکن شمس الرحمان فاروقی یہ کہتے ہیں کہ اگر غالب کی شاعری کو پس پشت ڈال دیں, نظر انداز بھی کر دیں, پیچھے چھوڑ بھی دیں, تو غالب کے مکتوبات غالب یہ حق رکھتے ہیں کہ غالب مکتوبات غالب کے حوالے سے بھی کیا ہے کہ ادب پر غالب ہوتے ہیں, غالب ہی ہوتے ہیں. تو مکتوبات غالب میں بھی غالب نے وہ خوبصورتی کے ساتھ اپنے محفوظ ضمیر کو, اپنے جدت ترازی کو, اپنی ظرافت کو, اپنے فلسفے کو, اپنے فکر کو, اپنے آواز عناوین کو, اپنے انداز بیان کو, اپنی سادہ و سلیف کو, زبان کو, طنز و تسنا سے پاک لب لہجے کو جب نثر کے میدان میں ڈالا تو غالب نے جدید نثر کی بنیاد رکھی. غالب شاعری کے اندر نئے موضوعات کا بنیاد گزار ہی نہیں بلکہ جدید نثر کا پیغمبر بھی ہیں. اردو ادب کے اندر مکتوبات غالب کو جدید نثر کا آغاز بھی کہتے ہیں, اور وہ تین صاحبین جن کا جدید نثر کی بنیادوں میں بڑا اہم رول ادا رہا ہے, ان میں میر امن, غالب اور سر سید احمد خان. ان تین صاحبین کی نثر کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں, میر امن کے باغ و بہار, غالب کے مکتوبات, سر سید کے مضامین, باغ و بہار داستان, مکتوبات اور مضامین, یہ تین جدید نثر کی بنیاد ہے. میر امن وہ پہلا شخص ہے جس نے اردو نثر کو فارسی آمیزیت سے, قدیم لب و لہجے سے رواج پائی ہوئی سادہ سلیس زبان میں سب سے پہلے پیش کیا. اگر آپ میر امن کی داستان جو کہ ہم کو سیکنڈ ایئر میں پڑھنا ہے اور فرسٹ ایئر میں بھی سیر تیسرے درویش کے کا مطالعہ کرنا ہے, اگر ہم مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آج سے 150 سال پہلے, 1800 پہلے لکھی ہوئی, 200 سال پہلے لکھی ہوئی میر امن کی باغ و بہار کی لفظیات میں محسوس ہوتے ہیں کہ بس ماضی قریب کی زبان ہے جو ہم سے مخاطب ہے. اور میر امن کے بعد نثر کے میدان میں جس نے بڑا اہم رول ادا کیا وہ غالب ہے, مکتوبات غالب ہے. مکتوبات غالب کے بعد جدید نثر کو یا اردو میں جدیدیت کے تحریک کو جس نے فروغ دیا وہ سر سید احمد خان کے مضامین سر سید ہیں. ان تین صاحبین نے اردو نثر کے میدان میں بڑا اہم رول ادا کیا. ان تین صاحبین نے اردو نثر کے میدان میں بڑا اہم رول ادا کیا, یا یوں کہیں کہ تین صاحبین اردو نثر کے جدید لب و لہجے کے, جدید طرز کے, جدید اردو نثر کے بنیاد گزار ہیں. اس میں غالب کا مقام اور مکتوبات غالب بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. مکتوبات غالب کی خصوصیات, مکتوبات غالب کو کیوں جدید نثر کا آغاز کہا جاتا ہے, وہ کون سی جدت پسندی تھی جو غالب نے اپنے مکتوبات میں اختیار کی, نثری پیمانوں پر کون سے جدید تجربات غالب نے اپنے مکتوبات میں کیے, انشاءاللہ اس کو ہم اگلے باب میں مطالعہ کریں گے.